مختصر سی شان سنیں۔ وہی ہستی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ سے، جس ہستی کے بارے میں جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو ایسی ایسی زبان بولتا ہے جو ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن النسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند امام احمد، اور اس کے ساتھ ساتھ مسند بزار، مسند ابی یعلا، اور درجن کتابوں کی حدیث۔ لا نورث لا نورث ما ترکنا صدقہ، لوگوں ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ درجن کتابوں کی حدیث، اور دنیا میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن سب سے اتھینٹک کتاب جس میں کسی مسلمان نے انکار نہیں کیا، وہ صحیح بخاری ہے۔ اس درجن کتابوں کی حدیث ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے۔ وانما ورثوا العلم، انبیاء تو علم وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ اخذ بحظ وافر، جس نے یہ وراثت لے لی، جو انبیاء کی وراثت علم ہے، اس نے دنیا جہان کی بہترین وراثت کا حصہ لے لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، لا یقتسم ورثتی، میرے وارث میرے بعد، ما ترکت بعد نفقتی نسائی ومعونتی عاملی فہو صدقہ، میں کچھ بھی چھوڑ کے جاؤں جو میری زوجات کے نان و نفقے کا مال ہو، یا جو ان کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے اس کی تنخواہ ہو، کچھ بھی بچے اس میں میرے وارث تقسیم نہیں کر سکتے میری وراثت کو، کیونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے آج ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ ان ہستیوں پہ اطعان کرتے ہیں جن ہستیوں نے قرآن ہم تک پہنچایا، جن ہستیوں کے ایمان کو اللہ نے مقیاس میزان قرار دے دیا، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصب کیا تھا، باغ فدق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا تھا۔ دلائل کی روشنی میں امت کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، جس پیغمبر نے یہ کہہ دیا میری وراثت نہیں ہوتی، یہی کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یہی کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یہی کام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور اسی کام کو ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں باقی رکھا۔ اگر یہ عمل ہوتا کسی انسان کا تو کیسے تقسیم ہوتی؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اگر تقسیم ہوتا کسی اور انسان کی بات ہوتی تو بیٹی کو ملتا اور بیویوں کو 8واں حصہ ملتا، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے، باقی اسبا ان کو وراثت ملتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے رسول نے کیا، جو اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ اگر کسی کو یہ بات
قابل اعتراض لگتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، تو زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیوی کو بھی تو نہیں ملا. ان میں سے عائشہ بھی تو تھی جو سیدنا ابوبکر کی بیٹی تھی. اگر سیدنا عمر نے ایسا نہیں کیا تو حکم ہی یہ تھا، انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کو بھی تو نہیں دیا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اور اگر یہ غلط ہوتا تو کم از کم تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کے حوالے کر دیتے، ان کی آل اولاد کے لیے اسے خاص کر دیتے. لیکن نہیں، خلفاء راشدین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لوگوں میرے بعد اگر تم اختلاف دیکھو تو میری سنت کو اور صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تھام لینا، تم گمراہیوں کی طرف نہیں جاؤ گے، جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا. یہاں 3-4 باتیں میں صرف تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، منہج کو واضح کرنے کے لیے پیش کیے دیتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے بارے میں، زبان کھولنے والے کے بارے میں حمیدی بیان کرتے ہیں، ان من السنہ الترحم علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہم. سنت یہ ہے ہر صحابی کے بارے میں دعا کی جائے، کیونکہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان فلم نؤمر الا بالاستغفار. ہمیں صرف حکم یہ ہے کہ ہم استغفار کریں. فمن سبهم او نقصهم، جس نے ان کو برا کہا یا ان میں نقص بیان کیا، او احد منہم، یا صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولی، فلیس علی السنہ، سمجھ لینا وہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا. اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسوء فاتہمہ علی الاسلام. جب تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کے بارے میں برے الفاظ بول رہا ہے تو اس کے اسلام میں تہمت لگاؤ. کیا مطلب؟ سمجھ لو کہ اس کا اسلام کیسا ہے. جو صحابہ کرام جو اسلام کے بارے میں سب سے پہلے ہم تک یہ دین پہنچانے والے ہیں، ان کے بارے میں زبان کھول رہا ہے، اس کا اسلام تہمت والا ہے. اور کتنی بڑی بات کہہ دی ابو رازی نے، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، فرمایا اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق. جب تم دیکھو کہ صحابہ کے بارے میں کوئی زبان کھول رہا ہے، یاد رکھنا اور یقین کرنا یہ زندیق ہے. وذلك، کیوں؟ ان الرسول حق، کیونکہ اللہ کے رسول حق ہیں، والقرآن حق، اور قرآن بھی حق ہے. فإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول اللہ. یہ قرآن، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے جس کو سنت و حدیث کہتے ہیں. کس نے ہم تک پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. یہ کیوں ان ہستیوں کے بارے میں زبان کھولتے ہیں؟ یہ قرآن و سنت کو باطل قرار دینے میں کوشش کرتے ہیں. والجرح بهم اولا وهم زنادقہ، ان پہ جرح ہونی چاہیے کیونکہ یہ زندیق ہیں. اور کتنی بڑی بات کہہ دی عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6285، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، بلکہ پوری کائنات کی لعنت ہے. اور امام سرخسی بیان کیا کرتے تھے، فمن طعن فیہم فہو ملحد منابذ للاسلام. جو صحابہ کرام میں طعن کرتا ہے ملحد ہے، اور وہ شخص منابذ للاسلام، اسلام کو دور کرنے والا ہے. دواؤہ السیف ان لم یتب، اور اس کا علاج تلوار ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا. یہ امام سرخسی کی بات ہے. اور کتنی بڑی بات بشر بن حارث نے کہہ دی، من شتم اصحاب رسول اللہ فهو کافر وان صام وصلى وزعم انه من المسلمین. جو شخص صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، الابانہ پیج 162، جس میں بیان کرنے کے جس نے صحابہ کے بارے میں زبان کھولی، گالی دی اور اس کو حلال سمجھتا ہے،
وہ شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ روزہ رکھے، وہ نمازی کیوں نہ پڑھے، اور اس کا گمان ہی کیوں نہ ہو کہ وہ مسلمانوں میں سے ہے۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے اپنا ایمان اور اپنا اسلام سیدھا کر لیا، دین کو سیدھا کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کا راستہ جو جنت کو جاتا ہے وہ واضح کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی وہ تو اللہ کی طرف سے دیے گئے نور کے اس تحفے کو قبول کرنے والا ہے۔ ومن احب علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس سیدنا علی سے محبت کرتا ہے اس نے تو مضبوط کڑے کو اختیار کر لیا۔ ومن قال الحسنى في اصحاب محمد فقد برئ من النفاق، اور جو شخص صحابہ کرام میں اچھی بات کہتا ہے وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں نفاق سے بچائے، اور اللہ ذوالجلال ہم سب کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ انشدکم باللہ، میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھوں گا، آپ نمازی لوگ ہیں، اگر آپ کو علم ہو کہ غصب کرنا گناہ ہے، ظلم کرنا گناہ ہے، سچ بتائیے آپ میں سے کوئی ہے جو ایسا جرت کرے کہ ہو نبی کی اولاد اور اس کے ساتھ ظلم کرے؟ 1400 سال بعد کی امت سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ٹکڑے تو ہو جائیں، زبان پہ ایک لفظ لانا بھی ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو میں اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن اترا ہے؟ اللہ ذوالجلال ہمیں ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے۔ مولا کریم جو دنیا سے